खबरों से आगे में आज शाम अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स पर हमारी सीरीज फ्यूचर लीडर्स। बदलते हालात के साथ छोटे कारोबार खुद को कैसे बदल रहे हैं, और एक अमेरिकी चर्च में होने वाला बैनुल मज़ाहिब ब्रेक डांस। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज का शो हम शुरू करेंगे शिकागो में आइंदा हफ्ते होने वाले नेटो के सरबराही इजलास के प्रीव्यू से। अमेरिकी शहर शिकागो में नेटो का 2 रोज़ा समिट 20 मई से शुरू हो रहा है। इजलास का बुनियादी मकसद अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की आइंदा हिकमत अमली पर गौर करना है। इस इजलास से क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे आयशा तंजीम से, जो उसकी कवरेज के लिए आइंदा हफ्ते शिकागो में होंगी। आयशा, सबसे पहले तो ये बताइए, अफगानिस्तान के हवाले से क्या किसी बड़ी अनाउंसमेंट की तवक्को की जा सकती है? ऑनेस्टली स्पीकिंग सारा, किसी बड़े ऐलान की तवक्को नहीं है। जो 2-3 चीज़ें होंगी, हम जानते हैं कि सदर ज़रदारी अब शिकागो में होंगे, तो एक जो मीटिंग होगी सदर ज़रदारी, सदर ओबामा और सदर करज़ाई के दरमियान, वो फ़ोटो अप होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में जो भी रिपोर्ट हुआ हो उसके बरक्स सदर ज़रदारी को दावतनामा भेजने का फ़ैसला जो है वो 14 मई यानी पीर की सुबह उसका फ़ैसला हुआ था। इतना टाइम नहीं है कि किसी बड़ी चीज़ पे नेगोशिएशन की जाए, तो ये सारी नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं। और इसके अलावा जो ज़ाहिर है कि पोस्ट 2014 जो नेटो की रकम की बात है, उस पर भी बातचीत जारी है सारा। नेटो कंट्रीज़ खुद इस वक्त बहुत बड़े इकनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जर्मनी है, उसके अलावा फ्रांस है, स्पेन है। क्या कमिट कर सकते हैं ये मुल्क अफ़गानिस्तान के लिए? एक बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। ये अमेरिका में भी पूछा जा रहा है, ये यूरोप में भी पूछा जा रहा है। इस वक्त जैसा कि हम जानते हैं यूरोपीय यूनियन बहुत सख्त मुश्किलात का शिकार है। फ्रांस और जर्मनी में फ्रांस में इलेक्शंस के बाद हुकूमत बदल चुकी है। अमेरिका का ये कहना है और नेटो का ये कहना है कि 2014 के बाद उनको $4 बिलियन पर ईयर अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस को बरकरार रखने के लिए चाहिए होंगे। यहाँ पे अमेरिका की साइड से इस वक्त ये कहा जा रहा है कि कम अज़ कम 1.3 के करीब बिलियन की कमिटमेंट्स हो चुकी हैं। मज़ीद कमिटमेंट सदर ओबामा मांगेंगे। देखते हैं कि नेटो में क्या फ़िगर्स सामने आती हैं, लेकिन नेटो के सेक्रेटरी जनरल पहले ही कह चुके हैं कि ये कोई प्लेजिंग समिट नहीं है। आयशा, ये भी बताइए, अमेरिका में ये इलेक्शन ईयर है और शिकागो सदर ओबामा की कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन पूरे मुल्क में ही लोग जंग से बेजारी का इजहार करें। शिकागो का मूड कैसा है? शिकागो में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क से डेमोन्स्ट्रेटर्स शिकागो पहुंच रहे हैं। हमें तवक्को है कि हज़ारों लोग वहां होंगे जंग के ख़िलाफ़। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट वाले ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि कल से प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी हैं, और हमें ये याद है कि वियतनाम वॉर के दौरान शिकागो में जो डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हुआ था तो बहुत झगड़े बढ़ गए थे। कोशिश की जा रही है कि इस दफ़ा ऐसा ना हो और पुरअमन मुजाहिरे रहें। सारा, थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर दिस अपडेट, थैंक यू। और हर बुध की तरह आज शाम भी हम आपके लिए लाए हैं हमारी सीरीज़ फ्यूचर लीडर्स, जिसमें आपकी मुलाकात अमेरिका में ज़ेर तालीम ऐसे पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट से होती है जो अपने मुल्क के लिए मुस्तकबिल में अच्छी क़यादत फराहम कर सकते हैं। इस सेगमेंट के आगाज़ से ही वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के फेसबुक पेजेस पर बहुत से वालिदैन हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनका बच्चा कैसे यस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अमेरिका आ सकता है और यहाँ पढ़ सकता है। तो आज ताबिदा नईम आपकी मुलाकात करवा रही हैं फराह कमाल से, जो पाकिस्तान में वो प्रोग्राम चलाती हैं जिसके ज़रिए ये कम उम्र नौजवान स्टूडेंट्स यस एक्सचेंज प्रोग्राम के ज़रिए अमेरिका आते हैं। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की तफसीलात। पाकिस्तान से यस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा का इंतखाब करता है एक नॉन प्रॉफिट इदारा आई अर्न पाकिस्तान, जो मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में महंगे स्कूलों के बजाय औसत दर्जे के स्कूलों से राब्ते करके प्रोग्राम में हिस्सा लेने की दावत देता है। हर साल मई के आखिर में यस प्रोग्राम के बारे में अखबारात में इश्तहार शाये किए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में जितने स्कूल्स हैं, लेकिन ये इन स्कूलों को ये अंडर प्रिविलेज होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इलीट स्कूल जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फ़ीसें हों या बहुत अमीर बच्चे आते हैं, वहाँ नहीं। जो एवरेज स्कूल्स होते हैं वहाँ हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं। वेबसाइट के ऊपर इसकी प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन होती है, अखबार में इश्तहार दिए जाते हैं, बच्चों को वेब का एड्रेस दिया जाता है, वो वहाँ जाते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वो भेज सकते हैं।
یہ ہر پاکستانی بچے کے لیے یہ اپارچونیٹی اوپن ہے. جس سال وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 17 سال کی عمر ان کی ضرور ہونی چاہیے. بچوں کو پچھلے 2 سال تمام مضامین میں 70% اور اس سے زیادہ مضمون میں مارکس لینا ضروری ہے. اب انہوں نے امریکہ میں کبھی امیگریشن کے لیے اپلائی نہیں کیا ہوا ہو, یہ بھی بہت ضروری ہے, کرائٹیریا ہے. تو بہرحال جو بچے ان تمام کرائٹیریا پر پورے اترتے ہیں وہ پریلیمنری اپلیکیشن بھیجتے ہیں. جو پریلیمنری اپلیکیشن میں کوالیفائی کرتے ہیں پھر ہم تمام بچوں کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں, سیکنڈری لیول انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ. ابتدائی مرحلے میں منتخب ہونے والے طلبہ کو انٹرویو کے مرحلے میں فائنل سلیکشن سے گزرنا ہوتا ہے. انٹرویوز میں ہم بچوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی موبلٹی ہے, اتنی صلاحیت ہے کہ یہ بالکل ایک نئے ملک میں ان نون فیملی کے ساتھ, انجانے کوئی فیملی ہے وہاں جا کے ان کا گزارا ہو جائے, وہ رہ لیں. وہ کتنا زیادہ اپنے ملک کے بارے میں, اپنے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں. اس لیے کہ ان بچوں کا جو اصل میں ان کا کردار یا ان کا کام جو امریکہ میں جا کے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سفارت کا کام انجام دیں. اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو کسی جسمانی معذوری یا کمی کا شکار ہوں. آپ کی توسط سے ضرور یہ چاہوں گی کہ ان والدین تک میرا پیغام پہنچے جن کے گھروں میں ایسے بچے ہیں جو کہ اسکول جاتے ہیں, پڑھتے لکھتے ہیں لیکن جسمانی طور پر معذور ہیں. آپ اپنے بچوں کو پلیز اپلائی کرنے کے لیے کی اجازت دیں, ان کو اپلائی کروائیں. ہمارے پاس ٹیم ہے, ہمارے پاس جو ہے نا ٹرینڈ لوگ ہیں جو ان بچوں کو مدد کریں گے, آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. اتنے سخت اور طویل سلیکشن پروسیس سے گزرنے کے بعد ان بچوں کی امریکہ روانگی سے کچھ ماہ پہلے آئی ارن پاکستان کے تحت کراچی, پشاور اور اسلام آباد میں ان کی ٹریننگ ورک شاپس ہوتی ہیں جن میں طلباء کی انٹر پرسنل سکلز بہتر بنانے پر توجہ دی جاتی ہے. ان ورک شاپس میں بچوں کے ساتھ ان کے والدین بھی شرکت کرتے ہیں. پاکستان میں عمومی طور پر بچے اس عمر کے بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہوتے ہیں, اور ایسے بچوں کو بھیجنا کہ وہ ایک نئے ملک میں جائیں, ایک نئی امریکن خاندان کے ساتھ رہیں اور بہت ہی سکسیسفلی وہ اپنا 1 سال گزاریں, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم لوگ پوری اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ایک ہمارا پری ڈپارچر اورینٹیشن ہے, جانے سے پہلے ان کا پورا پری ڈپارچر اورینٹیشن کا ایک بڑا ہی ویل ڈیزائنڈ آرٹیکولیٹڈ قسم کا پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے, جس میں یہ بچے پوری ایک تربیت سے گزرتے ہیں, جس میں ان کو ریسرچ اسکل ہم سکھاتے ہیں, ان کو کمیونٹی سروس سکھاتے ہیں, ان کی انگلش بھی امپروو کرتے ہیں, ان کو امریکن اسکولوں کے بارے میں, وہاں کے خاندانی نظام کے بارے میں, وہاں اسکول, وہاں کمیونٹیز, وہاں کے لاء, ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. آئی ارن پاکستان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فرا کمال نے کراچی میں ہماری نمائندہ عائشہ خان کو بتایا کہ پروگرام میں شرکت کے لیے سب سے زیادہ درخواستیں صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا سے موصول ہوتی ہیں. اس سال یس پروگرام پر امریکہ آنے والے پاکستانی طلباء میں 60% لڑکیاں ہوں گی. ہمارے بچے ہمیشہ اسکولوں میں, جن بھی امریکن اسکولوں میں گئے ہیں اور خاندانوں میں گئے ہیں, انہیں آج تک یاد کرتے ہیں. ہمارے بچے پڑھائی میں بہت اچھے وہاں ہوتے ہیں. تقریباً ہر سال 40% بچے ہمارے آنر رول لے کر آتے ہیں. آنر رول امریکہ میں آپ سمجھیں کہ فرسٹ آتے ہیں, وہ بھی صرف فرسٹ اسکولوں میں نہیں, پوری ڈسٹرکٹ میں فرسٹ آتے ہیں. They are really interested to know that کہ پاکستان میں اور جو مسلمز ہیں وہ صرف طالبان ہیں یا ہم ہیں. سو بہت اچھا فیل ہوتا ہے کہ جب کسی کا امیج ہمارے بارے میں اور اسٹیریوٹائپنگ ہوئی بھی اور وہ چینج ہو. تو آئی مسٹ سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے کپڑے, hey can you like just show my shoe? So I must say کہ ادھر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا کہ آپ جیسے ہی کپڑے پہنو. ایون لائک یہ میری جو پٹیالہ شلوار ہے, میری گورنمنٹ ٹیچر نے مجھے بولا ہے کہ ان کو 2 چاہیے, 1 in black and 1 in white. تابندہ نعیم, اردو VOA, واشنگٹن. پاکستان کے لیے یقیناً یہ بہت فخر کی بات ہے کہ اس کے تعلیمی نظام سے نکل کر امریکہ آنے والے 40% بچے امریکی اسکولوں میں آنر رول پر آتے ہیں. ویری نائس. سو یہ بچے تابندہ جن سے آپ نے ہماری ملاقات کروائی ہے, جن کے پروفائلز آپ ہمیں دکھا رہی ہیں, ان کا یہاں پہ اسٹے کب ختم ہو رہا ہے اور نیکسٹ بیچ کب آ رہا ہے؟ اب جو بچے جن کے ہم انٹرویوز دکھا رہے ہیں یہ لوگ تو اگلے مہینے کے آخر میں, جون کے آخر میں چلے جائیں گے پاکستان واپس, اور پاکستان واپس جا کر وہاں پر جو نیا بیچ اب سلیکٹ ہو چکا ہے اس کے لیے وہاں پر ان کو بتائیں گے کہ ان کے یہاں پہ جو تجربات تھے. اگلا جو ٹریننگ, جو اگلا جو بیچ ہے یس پروگرام کا, وہ اسٹوڈنٹس, ان کی ٹریننگ ورک شاپس ہوں گی جولائی کے مہینے میں کراچی میں. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اس سال یعنی 2012 کے اگست اور ستمبر کے مہینے میں یس اسٹوڈنٹس کا جو بیچ پاکستان سے امریکہ آئے گا ان کا سلیکشن ہو چکا ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یا آپ کا بچہ بھی یس پروگرام کا حصہ بنے تو وہ اگلے سال یعنی 2013 کے یس پروگرام کا حصہ بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ یاد رکھیے کہ 1 اگست 2013 کو ان کے بچے کی عمر 15 سے 17 سال کے درمیان ہونی چاہیے,
آپ آئی ارن کی ویب سائٹ پر جا کر اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ابتدائی اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے فل کر کے بھیج سکتے ہیں آئی ارن پاکستان کے اس ای میل ایڈریس پر جو اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. اور وی ہوپ کہ پاکستان میں جتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان میں سے بہت سو کو ہم انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی یہاں پر دیکھیں گے. نیکسٹ ویک ہم کسے دیکھنے والے ہیں ہمارے شو میں؟ اگلے ہفتے بھی جو اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں انہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. ہم نے یس پروگرام جو چلا رہے ہیں، یس پروگرام کے مینیجر کیون بیکر سے بات کی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے. ان سے ہم بات کریں گے جس میں وہ یہ بتائیں گے کہ جو امریکہ میں جو فیملیز ہوسٹ کرتی ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، ان کو کس معیار کے اوپر پرکھا جاتا ہے، ان کی اہلیت کیسے جانچی جاتی ہے، اور جو پاکستانی اسٹوڈنٹ جس کے پروموز ہم پچھلے ایک ہفتے سے دکھا رہے ہیں ان کے پیرنٹس کو اور ان کے گھر والے اور اسکول والوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. رائٹ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس یہ دیکھ لیں گے کہ امریکہ اپنے بچے کو بھیجتے وقت انہیں فکر مند ہونا چاہیے یا نہیں. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اور کیا ایڈز کے خلاف جنگ میں صحت مند افراد کو بھی اب ادویات استعمال کرنی چاہیے؟ اس پر ہم مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. اردو میں بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں، ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. پاکستان ہو یا امریکہ، کاروبار کامیابی سے چلانا آسان نہیں، اور خاص طور پر چھوٹے پیمانے کا کاروبار جسے بڑے بڑے سٹورز اور کمپنی سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے. محمد عاطف اس وقت ہمیں لے جا رہے ہیں نیو یارک کے قریب ریاست نیو جرسی کے ایک چھوٹے سے شہر ٹی نیک کی ایک بیکری میں. 80 سال سے قائم یہ کاروبار مشکل حالات میں بھی کیسے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. This is a large tub of cream that's going to go on cupcakes inside the fillings of cakes. 4 نسلوں سے بیکری کے پیشے سے منسلک رچرڈ ہائزلر ریاست نیو جرسی کے شہر ٹی نیک میں اس 80 سال پرانی بیکری کے مالک ہیں. بٹرفلیک بیکری نیو یارک شہر کے گرد و نواح کی چند مشہور ترین بیکریوں میں سے ایک ہے، لیکن رچرڈ ہائزلر کہتے ہیں کہ بیکریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. 40 years ago there was no place to go but a bakery to buy a loaf of bread. 40 سال پہلے اگر کسی کو ڈبل روٹی یا کیک خریدنا ہوتا تھا تو اس کے لیے واحد جگہ بیکری تھی. آج خریدار بہت سی جگہوں پر جا سکتا ہے. ان دیگر جگہوں میں شامل ہیں پرچون کی دکانیں اور اشیاء خوردنوش بیچنے والے بڑے سٹوروں کی شاخیں، جن کی اپنی بیکریاں ہوتی ہیں جو ایک چھت کے نیچے تمام بیکری اشیاء فراہم کرتی ہیں. ہائزلر اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے تبدیلیاں لا رہے ہیں. We have niched ourselves being a nut-free bakery. ہم اپنی بیکری میں خشک میوہ جات استعمال نہیں کرتے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹس میں خریداروں کی خواہش کے مطابق نئے ذائقے متعارف کروائیں. ہم صرف ٹی نیک کی اکثریتی یہودی آبادی کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے بھی خاص اشیاء تیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جنہیں کھانوں میں استعمال ہونے والی کچھ چیزوں سے پرہیز ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے کاروبار چلانے کے لیے مختلف راستے ڈھونڈ لیے ہیں. We've found different places, avenues to increase our business. ٹی نیک شہر کے بیشتر پرانے کاروبار اس سڑک سیڈر لین پر واقع ہیں. چند تبدیلیوں کے بعد کچھ کاروبار چل رہے ہیں جبکہ بعض بند ہو گئے ہیں. ٹی نیک چیمبر آف کامرس کے لیری باور کہتے ہیں کہ بہت سے تاجروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے ادارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. I think a lot of times they don't realize that we're here, and when they start running into problems they don't contact us. میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ادارہ یہاں موجود ہے، اور جب ان کو مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ ہم سے رابطہ نہیں کرتے. اگر ایسا ہو تو ہم انہیں بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. کچھ کاروبار اس لیے بند ہو گئے کہ ان کے مالکان عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ریٹائر ہونا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنے کاروبار کو بیچنے کے بجائے اسے بند کر دیا. چھوٹے کاروباروں کو چلتے رہنے کے لیے مقامی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھنا ہوگا، یہ کہتے ہیں ٹی نیک جنرل سٹور کے مالک. یہ سٹور ایک گفٹ شاپ ہے اور وائی فائی کی سہولت کے ساتھ کوشر کیفے بھی. بروس پرنس نے یہ کاروبار 2 سال پہلے شروع کیا. چھوٹے پیمانے کا کاروبار اس طرح کامیابی سے چل سکتا ہے کہ وہ مقامی آبادی کی ضروریات کو ذہن میں رکھے.
اور ہم اپنے کاروبار کے لیے خریداری کرتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم گاہکوں کو سستے داموں اشیاء بیچ پائیں۔ اپنی بقا کی کوششوں میں ٹینیک کے یہ چھوٹے کاروباری نہ صرف مقامی آبادی کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں بلکہ یہاں مقامی دستکاروں کے فن پارے بھی فروخت کیے جاتے ہیں۔ محمد عاطف، اردو VOA، ٹینیک، نیو جرسی۔ اور اب صحت۔ ایڈز جیسے مہلک مرض کی روک تھام کے لیے امریکہ میں ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کا ایک پینل پہلی بار صحت مند لوگوں کے لیے بھی ایک ایسی دوا کا استعمال تجویز کر رہا ہے جسے اب تک صرف ایڈز کے مریض استعمال کرتے آئے ہیں۔ اس تجویز کے بارے میں ماہرین اور عام لوگوں کا کیا کہنا ہے، یہ بتا رہی ہیں عائشہ خالد۔ امریکی وفاقی ادارے US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ایڈز کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوا ٹروواڈا کے صحت مند افراد میں ایڈز سے بچاؤ کے لیے مؤثر ہو سکنے کے بارے میں 12 گھنٹے طویل ایک سماعت منعقد کی۔ میڈیکل ایکسپرٹس کے ایک غیر جانبدار پینل نے HIV کی روک تھام کے لیے اس دوا کے استعمال کی پرزور حمایت کی۔ انہوں نے اس مرض کا شکار ہو سکنے کے خطرے سے دوچار لوگوں میں اس دوا کے استعمال کی اجازت دیے جانے کے لیے حکومت پر زور دیا۔ کیلی لنسے نیشنل مائنورٹی ایڈز کونسل سے منسلک ہیں۔ ٹروواڈا کا صحت مند لوگوں میں HIV ایڈز سے بچاؤ کے لیے استعمال صورتحال کو مکمل تبدیل کر دے گا۔ کچھ ناقدین کے مطابق ٹروواڈا کے استعمال سے لوگوں میں خود اعتمادی کا ایک غلط احساس پیدا ہو سکتا ہے جس کے زیر اثر ان کا جنسی رویہ غیر محتاط ہو جائے گا۔ ایڈز ایجوکیٹر بریڈ ملر کی رائے مختلف ہے۔ دوسروں سے اس بارے میں مشورہ لیے جانے کے بجائے انہیں اپنی صحت اور اس کی حفاظت کے بارے میں خود زیادہ علم ہوگا۔ لیسا اور ان کے ایڈز کے مریض شوہر ٹریسی ان تقریباً 1,40,000 امریکی جوڑوں میں سے ہیں جن میں سے ایک ایڈز کا مریض اور دوسرا صحت مند ہے۔ اس عورت نے میرے مرض کی نہیں میری پرواہ کی۔ یہاں تو زیادہ تر لوگ اس مرض کا سن کر ہی الٹی سمت میں دوڑ لگا دیتے ہیں۔ لیسا نے ٹریسی میں مرض کی تشخیص پر تعلقات ختم کرنے کی بجائے تعلق قائم کرنے یعنی ان سے شادی کا فیصلہ کیا۔ میں صحت مند رہنا چاہتی ہوں تاکہ ضرورت کے وقت اس کی مدد کر سکوں، لہٰذا جب مجھے اس دوا کا علم ہوا تو میں نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹریسی ٹروواڈا کے صحت مند لوگوں میں استعمال کے بڑے سپورٹر ہیں۔ میرے خیال میں اس مرض کے علاج کے لیے جاری ریسرچ کے ساتھ اس دوا کا بچاؤ کے لیے استعمال مثبت ترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس وقت اس دوا کے تجرباتی استعمال کے مفت سیمپلز کے لیے ویٹ لسٹ پر موجود لیسا کو اس کی قیمت کی پریشانی ہے جو کہ $1,500 مہینہ تک ہو سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس کی منظوری دے دی جائے تاکہ میری جیسی صورتحال سے دوچار لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اس پینل کی سفارشات پر عمل کرنے کا پابند نہیں، تاہم اس کے آفیشلز نے اس سیشن کے اختتام پر کہا کہ HIV انفیکشنز کی روک تھام کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ ڈیرک ہینکل کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ صحت مند لوگوں میں ایڈز سے بچاؤ کے لیے ٹروواڈا کے استعمال پر امریکی ادارہ برائے خوراک و ادویات کا فیصلہ 15 جون تک متوقع ہے۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور امریکہ کے ایک چرچ میں مسلمان اور غیر مسلم نوجوان مل کر رہے ہیں بریک ڈانس، لیکن کیوں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کھیلوں کے اولمپک مقابلوں کے لیے دنیا بھر سے منتخب ہونے والے کھلاڑی ان دنوں تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن اولمپکس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک اچھا کھلاڑی ہونا ہی کافی نہیں۔ آمنہ خان دکھا رہی ہیں کہ تلوار بازی یا فینسنگ میں امریکہ کی نمائندگی کرنے والے ایتھلیٹس کے لیے اپنے فن کے علاوہ ذہنی طور پر بھی مضبوط ہونا کتنا ضروری ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ایک طالب علم نزنگا پریسکاٹ امریکی شہر نیو یارک کے فینسرز کلب میں تربیت حاصل کرتی ہیں۔ یہ 9 سال کی عمر سے تلوار آزمائی یا فینسنگ کی تربیت حاصل کر رہی ہیں اور اس سال اولمپک کھیلوں میں شامل ہوں گی، جس پر وہ بہت خوش ہیں۔ اگر میں اولمپکس کو محض دوسرے مقابلوں کی طرح ایک عام مقابلہ سمجھوں تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے فن کا اسی طرح مظاہرہ کر سکوں گی جیسے عام طور پر کرتی ہوں، ورنہ میں سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتی ہوں۔
न्यू यॉर्क में की गई ओलंपिक कमेटी की एक तकरीब में प्रेस्कॉट की टीम के एक दूसरे मेंबर जेम्स विलियम शामिल थे। इनके मुताबिक इन खेलों में खिलाड़ियों की ज़हनी तरबियत पर इतनी तवज्जो इसलिए दी जाती है क्योंकि ओलंपिक खेल वक्फे वक्फे से मुनक्किद होते हैं। इस मरहले तक पहुंचने वाले फन और महारत के लिहाज से तो बराबर ही होते हैं, लिहाजा आपको उम्मीद ये होती है कि आप तहम्मुल और अपनी ज़हनी क़ुव्वत बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। नज़िंगा प्रेस्कॉट के उस्ताद बकी लीच कहते हैं कि फेंसिंग में ज़हनी तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और खिलाड़ियों को अपने उस्ताद या ख़ानदान की तवक्कुआत के बारे में फ़िक्र करने से भी बात रहना चाहिए। इन बातों पर फिक्र करने से मामला गड़बड़ हो जाता है, तो आप सूरत हाल समझें और एक हद तक अकल का मुजाहरा करें। बहुत ज़्यादा सोचने से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। लीच के मुताबिक अमरीकी टीम के मुकाबले में आने वाली टीमें भी अपनी अपनी हिकमत अमली इस्तेमाल में लाएंगी, तरबियत के दौरान भी और खेल के मैदान में भी। प्रेस्कॉट कहते हैं कि अपने हरीफ के हमले का मुकाबला करने के साथ साथ हमला करने का मौका भी तलाश करने का फ़न उससे वक्त आता है जब फेंसिंग का खेल खिलाड़ी के लिए एक फितरी अमल की हैसियत इख्तियार कर लेता है। कई मरतबा फेंसिंग सिर्फ हिकमत अमली नहीं बल्कि खिलाड़ी के रद्द अमल भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके हर पहलू के लिए मंसूबा बंदी नहीं की जा सकती। कभी कभी खिलाड़ी का रद्द अमल एक तवील मुद्दत तक तरबियत हासिल करने का नतीजा भी होता है। अगर ओलंपिक खेल कोई आम मुकाबला होता तो शायद खिलाड़ी इस ज़हनी दबाव का शिकार ही नहीं होते, लेकिन यह दबाव भी इस खेल का एक हिस्सा है और इसका मुकाबला करने की सलाहियत ही इन खिलाड़ियों को इस मकाम तक लेकर आती है। पीटर फिटिंस्की के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। वैसे जिस्म और दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए खेल के अलावा डांस भी एक अच्छी ऑप्शन है। अब्दुल अजीज़ खान हमें मिलवा रहे हैं कुछ ऐसे मुसलमान और गैर मुस्लिम नौजवानों से जो मिलकर ब्रेक डांस करते हैं और जिस जगह वो ये आर्ट प्रैक्टिस करते हैं वो भी उतनी ही हैरानकुन है जितनी उनकी डांस मूव्स। जिस जगह ये नौजवान जमा होकर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कोई डांस क्लब नहीं बल्कि चर्च है। इस चर्च में ब्रेक डांस के इस प्रोग्राम के मुंतजिम हैं एक मुसलमान जिनका नाम है माजी मुताफ़ा। मुझे प्रोग्राम शुरू करने में तो मुसलमानों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इसकी वजह ये नहीं थी कि मुसलमान जदीद आर्ट और मौसीकी या रक्स को बुरा समझते हैं। मेरे ख्याल में वो ये नहीं समझ पाए कि इससे मुआशरे का क्या भला होगा। ब्रेक डांस के इंस्ट्रक्टर जेफरी ने हमें बताया कि नाचने का ये मखसूस अंदाज शुरू कहाँ से हुआ। It started in the early to mid 70s. ये न्यूयॉर्क के इलाके ब्रॉन्क्स से शुरू हुआ। शुरू में यह बाकी डांसेस से मुख्तलिफ न था। लोग पैरों पर ही खड़े होकर नाचते थे। फिर ज़मीन से करीब होते हुए इन्होंने कलाबाजियाँ खानी शुरू कर दी और अब इस डांस में हैरत अंगेज चीज़ें देखने को मिलती हैं। Evolved and now there's all this crazy stuff going on with breaking. इनको वाशिंगटन DC के सेंट स्टीफन चर्च ने जगह दे दी और इस तरह डांस की तरबियत और इसमें तजर्बों का ये सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका के अंदर ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत तेजी से फैल रहा है। जेफरी का कहना है कि ब्रेक डांस करके लोगों ने कई पाउंड वजन कम किया है। माजी मुताफ़ा का कहना है कि जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है मुसलमान कम्युनिटी ने इनकी बहुत मदद की है। जब से इसका आगाज़ हुआ है मुझे मुसलमानों की तरफ से बहुत मदद मिली। ये किसी इदारे की तरफ से या मेरी मस्जिद की तरफ से तो नहीं थी मगर मेरे दोस्तों की मदद से जो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा हैं। आज बहुत से मुसलमान यहाँ रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। ये हमारी तकरीबात में आते और उन्हें प्रमोट करते हैं। माजी मुताफ़ा आज अमेरिका में अपनी NGO चलाते हैं जिसका नाम है वर्ड्स बीट्स एंड लाइफ। इस NGO का मकसद नौजवान नस्ल को एक ऐसा मशगला देना है जो आर्ट के अलावा भी इनके काम आ सके। आर्ट की मुफ्त तरबियत देने के अलावा इनकी ये भी कोशिश होती है कि यहाँ आने वाले नौजवान आर्ट के मुख्तलिफ शोबों में नौकरियाँ हासिल कर सकें। अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ये तो हमारा आज का शो। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।